اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ ہو چکا تھا، کچھ حصہ چل رہا تھا، تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ علیم اللہ، اللہ نے جان لیا یا اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم لوگ، تم تھے تختانون، تم لوگ تھے خیانت کرنے والے، انفسکم اپنی نفسوں کے بارے میں۔ اللہ نے جان لیا کہ تم لوگ خیانت کرنے والے تھے اپنے نفسوں کے بارے میں، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی یا تم پہ اپنی رحمت کی، تم پہ عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہیں درگزر کیا، درگزر سے کام لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے نفسوں سے خیانت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میں نے بتایا یہودیوں کا روزہ اسی طرح تھا نا کہ وہ عشاء کے وقت یا جب بھی وہ کھانا پینا کرنا جو بھی، لیکن جب وہ سو گئے ان کا روزہ شروع ہو گیا، چاہے وہ 10 بجے سو گئے ہوں چاہے وہ 11 بجے سو گئے ہوں، اس وقت سے ان کا روزہ شروع۔ اب وہ سحری کے ٹائم اٹھیں، 2 بجے اٹھیں، 3 بجے اٹھیں، ان کا روزہ جاری ہے۔ اب وہ کچھ نہ کھا پی سکتے ہیں نہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اب صحابہ کو بھی یہ پریشانی تھی کہ دن کے وقت تو انہیں حکم موجود تھا کہ بھی دن کے وقت روزے کی حالت میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن رات کو ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جس طرح دن میں روزہ ہے رات کو قیام اور عبادات ہے، تو یہ مطلب میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یہ وہ۔ اور انہوں نے بھی ان کی مثال، کیونکہ ان کے سامنے مثال یہودیوں کی موجود تھی نا روزے کی، تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ گناہ، یہ وہ نا اپنے آپ میں گناہ تو نہیں سمجھتے تھے، یعنی یوں سمجھتے تھے جیسے ہم کوئی مشکوک کام، تشبیہ والا کام نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہمیں مشتبہ ہو کہ پتہ نہیں ہے سب گناہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں تھوڑی سی گڑبڑ سی، یعنی ایک کنفیوژن سی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے غلط تو نہیں کر لیا، گناہ کا ایک احساس سا رہتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اگر وہ گناہ والا کام نہ ہو۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں یعنی مشتبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ گناہ ہے کہ نہیں، تو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دو، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو۔ جو تمہارے لیے حلال چیزیں کم تھوڑی ہیں، ہمارے لیے حرام چیزیں کم ہیں تھوڑی سی، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، اور حلال بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک چیزوں کے بارے میں، جیسے کیکڑے کے بارے میں آدھے عوام کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ حلال ہے، آدھی کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ حرام ہے، یہ ایک مشتبہ چیز ہے نا، تو لازمی ہے کیکڑا کھانا بندہ چھوڑ دے، یعنی اس طرح کی چیزیں جو مشکوک کو ان کو بندہ لازمی پنگے لینے ہیں چھوڑ دے، تو یہ چیز۔ تو اسی طرح صحابہ بھی مطلب کنفیوز ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جب بھی مطلب اگر گزرتے تھے، مطلب تعلق قائم کر لیتے تھے رات کو، تو ان کا یہی ہوتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا، ایک ذہن میں یہ احساس ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تعبیر کیا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ نے جان لیا تھا کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں قرار دیا، یعنی اللہ نے اس کو تمہارے لیے منع نہیں کیا، تم ویسے اپنے آپ اس کو اپنے اوپر بھاری سمجھ کے حرام سمجھ رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تم پر عنایت کی اور تمہیں درگزر سے کام لیا۔ پس اب فا کا مطلب فل آنا اصل میں یوں تھا کہ فا اور الآنا، فا کا مطلب پس الآنا، ہاں اب تم، فل آنا ہاں اب تم، باشرہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اب تم سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اور تعلق قائم کرنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، وابتغوا، اور تلاش کرو۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ماں وہ چیز کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ مباشرت کا مقصد یہ اپنا مطلب جنسی تسکین حاصل کرنا یا مزے کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اس چیز کو ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے یہ صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہوتا، یہ بلکہ نسل کو برقرار رکھنے کے لیے، بقائے نسل کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ چیز۔ تو وہ اللہ نے کہا ہے، فرمایا کہ تم اب ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو، اور کیوں کرنا ہے کہ ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کو، اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو۔ اب کب تک کھانا پینا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید، الخیط دھاگا، ابیض کہتے ہیں سفید کو، ابیض ید بیضا، حضرت موسیٰ کا جو ہاتھ کے بارے میں تھا نا، ان کو ید بیضا کہا جاتا ہے نا، تو ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا سفید، وہ جو بغل میں ڈال کے جب ہاتھ نکالتے تو وہ ہاتھ چمکتا تھا، ید بیضا کہا جاتا تھا، بیضا، بیض، ابیض سفید کو کہتے ہیں۔ الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، اسود کالا، حجر اسود ہے اس کو سیاہ پتھر کہا جاتا ہے، من الفجر، فجر تک۔ تو تم کب تک کھا سکتے ہو؟ کھاؤ پیو جب تک تمہارے لیے
سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق کرنا آسان ہو جائے. اس سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ اگلی آیت میں بتاؤں گا, اگلے حصے میں. یہ آج یہیں تک. وما علینا الا البلاغ المبین.